السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتی ہوں باقی تمام ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت زیادہ پسند آئے گی۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہیپاٹائٹس کیا ہے، اس کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ہیپاٹائٹس جگر کی سوزش ہے، یہ وائرل انفیکشن ہے۔ الکوہل کی کھپت کی صحت کی حالتوں یا یہاں تک کہ کچھ ادویات کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اقسام اور بنیادی وجہ کی بنیاد پر علاج مختلف ہوتا ہے۔ ہیپاٹائٹس سے مراد جگر کی سوزش والی حالت ہے۔ ہیپاٹائٹس اے وائرس HAV کے انفیکشن کا نتیجہ ہے۔ اس قسم کی ہیپاٹائٹس ایک شدید قلیل مدتی بیماری ہے۔ کالا یرقان ہیپاٹائٹس بی وائرس HBV ہیپاٹائٹس وائرس کا سبب بنتا ہے۔ یہ اکثر ایک جاری اور دائمی حالت ہوتی ہے۔ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن CDC کا اندازہ ہے کہ تقریباً 8,26,000 ٹرسٹڈ سورسز لوگ یونائٹڈ اسٹیٹ میں اور دنیا بھر میں تقریباً 257 ملین لوگ دائمی ہیپاٹائٹس B کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ کالا یرقان ہیپاٹائٹس C وائرس HCV سے آتا ہے۔ HCV یونائٹڈ اسٹیٹ میں خون سے پیدا ہونے والے سب سے زیادہ عام وائرل انفیکشن میں سے ایک ہے اور عام طور پر ایک طویل مدتی حالت کے طور پر یہ ہوتا ہے۔ CDC کے مطابق اس وقت تقریباً 2.4 ملین امریکی اس انفیکشن کی دائمی شکل کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ہیپاٹائٹس D یہ ہیپاٹائٹس کی ایک نادر شکل ہے جو صرف ہیپاٹائٹس B کے انفیکشن کے ساتھ مل کر ہوتی ہے۔ HDV دوسرے تناؤ کی طرح جگر کی سوزش کا سبب بنتا ہے، لیکن کوئی شخص HDV کا معاہدہ نہیں کر سکتا بغیر موجودہ ہیپاٹائٹس B انفیکشن کے۔ عالمی سطح پر HDV دائمی ہیپاٹائٹس B اور A والے لوگوں کے تقریباً 5% ٹرسٹڈ ماخذ کو متاثر کرتا ہے۔ ہیپاٹائٹس E ایک پانی سے پھیلنے والی بیماری ہے جو ہیپاٹائٹس E وائرس HEV کے سامنے آنے سے ہوتی ہے۔ ہیپاٹائٹس E بنیادی طور پر ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جہاں صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات ہیں اور عام طور پر پانی کی سپلائی کو آلودہ کرنے والے پخانے کو کھانے سے نتیجہ ہوتا ہے۔ CDC کے مطابق یہ بیماری یونائٹڈ اسٹیٹ میں غیر معمولی ہے۔ ہیپاٹائٹس E عام طور پر شدید ہوتا ہے لیکن حاملہ خواتین میں خاص طور پر خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کی وجوہات، ہیپاٹائٹس کی قسم، ٹرانسمیشن کا عام راستہ، ہیپاٹائٹس A کھانے یا پانی میں HAV کی نمائش، ہیپاٹائٹس B کا جسمانی رطوبتوں میں HBV سے رابطہ جیسے خون، اندام میں نہانے کی رطوبت یا منی، HDV والے خون سے ہیپاٹائٹس D کا رابطہ، ہیپاٹائٹس E کا خوراک یا پانی میں HEV کا اظہار۔ غیر متعدی ہیپاٹائٹس کی وجوہات، اگرچہ ہیپاٹائٹس عام طور پر کسی انفیکشن کا نتیجہ ہوتا ہے لیکن دیگر عوامل اس حالت کا سبب بنتے ہیں۔ شراب اور دیگر ٹاکسن، الکوہل کا زیادہ استعمال جگر کو نقصان اور سوزش کا سبب بن سکتا ہے۔ اسے الکوہل ہیپاٹائٹس بھی کہا جا سکتا ہے۔ الکوہل آپ کے جگر کی خلیوں کو براہ راست نقصان پہنچاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مستقل نقصان کا سبب بن سکتا ہے اور جگر کی بافتوں کے گاڑھا ہونے یا داغوں اور جگر کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کی دیگر وجوہات میں دواؤں کا غلط استعمال بھی شامل ہے۔ امیون سسٹم کا رد عمل، بعض صورتوں میں مدافعتی نظام جگر کو نقصان دہ سمجھتا ہے، اس پر حملہ کرتا ہے۔ یہ مسلسل سوزش کا سبب بنتا ہے جو ہلکے سے شدید تک ہو سکتا ہے۔ اکثر جگر کے کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ یہ مردوں کے مقابلے میں خواتین میں 3 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کی عام علامات، اگر آپ ہیپاٹائٹس کی دائمی شکل کے ساتھ رہ رہے ہیں جیسے ہیپاٹائٹس B اور C تو آپ علامات ظاہر نہیں کر سکتے جب تک کہ نقصان جگر کے کام کو متاثر نہ کرے۔ اس کے برعکس شدید ہیپاٹائٹس والے لوگ ہیپاٹائٹس کے وائرس میں مبتلا ہونے کے فوراً بعد علامات ظاہر کر سکتے ہیں۔ متعدی ہیپاٹائٹس کی عام علامات میں شامل ہیں تھکاوٹ، فلو جیسی علامات، پیلا پخانہ، پیٹ کا درد، بھوک میں کمی، غیر واضح وزن میں کمی، پیلی جلد اور آنکھیں جو یرقان کی علامات ہو سکتی ہیں۔ ہیپاٹائٹس کی تشخیص، جگر کی بائپسی، ہیپاٹائٹس کی تشخیص کرتے وقت ڈاکٹر ممکنہ نقصان کے لیے آپ کے جگر کا بھی جائزہ لیں گے۔ جگر کی بائپسی ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں آپ کے جگر سے ٹشو کا نمونہ لینا شامل ہے۔ ایک طبی پیشہ ور اس نمونہ کو آپ کی جلد کے ذریعے سوئی سے لے سکتا ہے، یعنی سرجری کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عام طور پر اس طریقہ کار کے دوران رہنمائی کے لیے الٹرا ساؤنڈ اسکین کا استعمال کریں گے۔ یہ ٹیسٹ آپ کے ڈاکٹر کو یہ تعین کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ یہ انفیکشن کیسے ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ہیپاٹائٹس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ علاج کے اختیارات،
آپ کے ہیپاٹائٹس کی قسم اور انفیکشن شدید یا دائمی کے لحاظ سے مختلف ہوں گے۔ ہیپاٹائٹس اے ایک مختصر مدت کی بیماری ہے اور اس کے علاج کی ضرورت نہیں پڑ سکتی، تاہم اگر علامات بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنتی ہیں تو بستر پر آرام ضروری ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو الٹی یا اسہال کا تجربہ ہوتا ہے تو آپ کا ڈاکٹر آپ کی ہائیڈریشن اور غذائیت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک غذائی پروگرام کی سفارش کر سکتا ہے۔ کالا یرکان۔ شدید ہیپاٹائٹس بی کے علاج کو کوئی خاص پروگرام نہیں ہے، تاہم اگر آپ کو دائمی ہیپاٹائٹس بی ہے تو آپ کو ٹرسٹڈ سورسز اینٹی وائرل ادویات کی ضرورت ہوگی۔ علاج کی یہ شکل مہنگی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو اسے کئی مہینوں یا سالوں تک جاری رکھنا پڑ سکتا ہے۔ دائمی ہیپاٹائٹس بی کے علاج کے لیے باقاعدہ طبی جانچ اور نگرانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آیا وائرس علاج کے لیے جواب دے رہا ہے۔ کالا یرکان۔ اینٹی وائرل ادویات ہیپاٹائٹس سی کی شدید اور دائمی دونوں شکلوں کا علاج کر سکتی ہے۔ عام طور پر جو لوگ دائمی ہیپاٹائٹس سی پیدا کرتے ہیں وہ اینٹی وائرل دوائیوں کے علاج کے لیے ایک مجموعہ استعمال کریں گے۔ انہیں علاج کی بہترین شکل کا یقین کرنے کے لیے مزید جانچ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وہ لوگ جو دائمی ہیپاٹائٹس سی کی وجہ سے سروس یا جگر کی بیماری پیدا کرتے ہیں وہ لیور ٹرانسپلانٹ کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس ڈی۔ الفا کو ہیپاٹائٹس ڈی کے علاج کے طور پر درج کیا گیا، تاہم اس دوا کے شدید مضر اثرات ہو سکتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر جگر کو سروس کے نقصان میں مبتلا افراد، نفسیاتی حالات میں مبتلا افراد اور خود بخود مدافعتی امراض میں مبتلا افراد کے لیے اس کی سفارش نہیں کی جاتی ہے۔ ہیپاٹائٹس ای۔ فی الحال ہیپاٹائٹس ای کے علاج کے لیے کوئی مخصوص طبی علاج دستیاب نہیں ہے، چونکہ انفیکشن اکثر شدید ہوتا ہے، یہ عام طور پر خود ہی حل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر عام طور پر اس مرض میں مبتلا افراد کو مناسب آرام کرنے اور فی غذا کی غذائی اجزاء حاصل کرنے اور الکحل سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، تاہم حاملہ خواتین جو یہ انفیکشن پیدا کرتی ہیں انہیں قریبی نگرانی اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہیپاٹائٹس سے بچنے کے لیے تجاویز۔ ایسی ویکسینز موجود ہیں جو ہیپاٹائٹس کے بہت سے وائرسز سے آپ کی حفاظت کریں گی۔ ان وائرسز پر مشتمل مادوں کے سامنے آنے کے خطرے کو کم کرنا بھی ایک اہم حفاظتی اقدام ہو سکتا ہے۔ ویکسینز۔ ہیپاٹائٹس اے کے لیے ایک ویکسین دستیاب ہے اور HIV کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مدد فراہم کر سکتی ہے۔ ہیپاٹائٹس اے ویکسین 2 خوراکوں کا ایک سلسلہ ہے اور زیادہ تر بچے 12 سے 23 سال کی عمر میں ویکسین لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالغوں کے لیے بھی دستیاب ہے اور اس میں ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین بھی شامل ہو سکتی ہے۔ CDC ٹرسٹڈ ماخذ تمام نوزائیدہ بچوں کے لیے ہیپاٹائٹس بی کے ٹیکے لگانے کی سفارش کرتا ہے۔ ڈاکٹر عام طور پر بچپن کے پہلے 6 مہینوں میں 3 ویکسین کی سیریز کا انتظام کرتے ہیں۔ CDC تمام صحت کی دیکھ بھال اور طبی عملے کی ویکسین کی سفارش بھی کرتا ہے۔ ہیپاٹائٹس بی کے خلاف ویکسینیشن ہیپاٹائٹس ڈی کو بھی روک سکتی ہے۔ فی الحال ہیپاٹائٹس سی یا ای کے لیے کوئی ویکسین موجود نہیں ہے۔ نمائش کو کم کرنا۔ ہیپاٹائٹس کے وائرس جسمانی رطوبتوں، پانی اور متعدد ایجنٹوں پر مشتمل کھانے کی اشیاء کے ساتھ رابطے کے ذریعے ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ ان مادوں کے ساتھ آپ کے رابطے کے خطرے کو کم کرنے سے ہیپاٹائٹس کے وائرس سے بچاؤ میں مدد مل سکتی ہے۔ مؤثر حفظان صحت پر عمل کرنا ہیپاٹائٹس اے اور ای سے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ صاف ستھرے پانی کا استعمال کریں۔ ان حالات سے بننے والے وائرس پانی میں موجود ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے ملک کا سفر کر رہے ہیں جہاں ہیپاٹائٹس کا زیادہ پھیلاؤ ہے تو آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ہیپاٹائٹس کی پیچیدگیاں۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی زیادہ سنگین صحت کے مسائل کا باعث بن سکتے ہیں۔ چونکہ یہ وائرس جگر کو متاثر کرتا ہے اس لیے دائمی ہیپاٹائٹس بی یا سی کے شکار افراد کو خطرہ ہوتا ہے۔ دائمی جگر کی بیماری۔ سروس جگر کا کینسر۔ جب آپ کا جگر عام طور پر کام کرنا بند کر دیتا ہے تو جگر کی ناکامی ہو سکتی ہے۔ جگر کی ناکامی کی پیچیدگیوں میں شامل ہیں خون کی خرابی، آپ کے پیٹ میں سیال کا جمع ہونا جسے جلودر کہا جاتا ہے، پورٹل رگوں میں بلڈ پریشر میں اضافہ جو آپ کے جگر میں داخل ہوتا ہے جسے پورٹل ہائی بلڈ پریشر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے گردے بھی خراب ہو سکتے ہیں جن کے علامات میں جسم میں تھکاوٹ، یادداشت کی کمی اور ذہنی صلاحیتوں میں کمی شامل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جگر کی کینسر کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔